پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. سو آج ہم ملے ہیں ندا سے. ندا ہماری فٹنس ایکسپرٹ ہیں. اب ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں چاہوں گی اپنے سارے مہمانوں سے کہ وہ زندگی کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں, جو فیل کرتے ہیں, جو ان کا میسیج ہے ہم سے شیئر کریں. سو ندا آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ میرا میسیج یہی ہے کہ فٹ رہیں, ہیلدی رہیں اور ٹائم کو مینیج کریں اور اپنی زندگی میں اپنی پرائرٹیز کو ڈیفائن کریں. اور یہ مت سمجھیں کہ آپ عورت ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے یا آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں اور اس کے لیے آپ ڈٹرمنٹ رہیں, فوکسڈ رہیں اور انشاءاللہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جو آپ کرنا چاہیں گے اللہ بھی اس میں آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ زندگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیو کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ خود ہی ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے آپ کے چھوٹی ایفرٹس چل رہی ہوتی ہیں. تو اوور نائٹ کچھ نہیں ملتا. اور آج کل کی ینگ جنریشن جو ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی ہیں, سب کو میں یہی میسیج دوں گی کہ جلد بازی, وہ قرآن میں ہر جگہ پیشنس صبر, اور صبر سے اور گریجولی چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کریں اور جلد بازی مت کریں. اوور نائٹ چیزیں اچھی نہیں ہوتی, مطلب آرام سے تحمل کے ساتھ زندگی کو, کوئی جلدی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت زندگی دی ہے اور اس کو اچھے سے لے کے چلیں. بالکل صحیح. اچھا جی, اور میں قندیل صاحب آپ سے بھی, قندیل ویسے آپ نے اپنا تخلص رکھا, بڑا ہی ایک جینڈر بیلنس سا رکھا ہے آپ نے, نہ پتہ چلتا ہے مرد ہے نہ پتہ چلتا ہے عورت ہے نا. ایسا ہوتا ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قندیل ہوتا کیا ہے. پہلے تو یہ دیکھیے نا کہ کیا چیز ہے قندیل. بالکل. آپ کو معلوم ہے کہ قندیل کیا ہے؟ ایک لائٹ ٹارچ جسے ہم کہتے ہیں. ٹارچ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اصل میں یہ قندیل ہوتی ہے وہ جو شیشہ ہوتا ہے جو کسی بھی شمع یا اس کے اوپر رکھا جاتا ہے. اچھا. اس کے دو کام ہوتے ہیں. کیا؟ ہوا سے بچانا, ایک اس کو بجھنے سے بچانا اور دوسرا اس کی روشنی کو پھیلانا. یہی کام میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ علم کی شمع ہے, روشنی, اسے بجھنے سے بچانا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے. تو آپ کو یہ دو چیزیں ایسی چیز جو میں نے اپنا تخلص سے بڑا سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اردو زبان کا فہم اور ذوق, جس کا ڈاکٹر بھی شکوہ کر رہے تھے کہ سننے والوں میں, اگر دیکھیے ایکچولی تو قاری ہے یا ویور ہے, اگر اسے ہی نہیں آپ کی بات سمجھ آ رہی نا, تو بھلے آپ کی بات کتنی قیمتی کیوں نہ ہو, فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں, ہم لوگ اردو سے واقف ہیں, اردو کے بارے میں ہمارے اردو ٹیچرز جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں, بچوں کو زبان کی فہم, سمجھ, اسلوب, تلفظ, ادائیگی, سلیقہ, ساری چیزیں سکھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات آپ کر رہی ہیں. یہ ہماری دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ وہ چھیڑ لیا, بلکہ اسے کہہ لیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بھی بچے آتے ہیں, ان کی جو بنیاد ہے وہ اتنی کمزور ہے اردو میں. اچھا. چند مطلب آپ ان سے حروف تہجی لکھوا لیں, وہ نہیں لکھ سکتے. جی. انہیں نہیں پتا الف بے پہ تے سے کیا ہے. بالکل. انہیں انگریزی بھی پوری نہیں آتی, لیکن لکھنا انہیں رومن انگلش میں ہے. ہاں, یہ المیہ بلکہ کہہ لیں آپ, ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے. اور میں تو خیر بڑی بے عزتی کرتا ہوں. ایک دن میں نے اسے بچے کو ایک کو کہا تھا کہ اسکرپٹ لکھ کر لاؤ, ایک اسکٹ تھا, خاکہ تھا. تو وہ جب لکھ کر لایا تو وہ رومن میں. میں نے کہا کہ اسے اردو, سر وہ مجھے آسانی اسی میں ہے. رومن میں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آسانی اسی میں ہے, اردو کی چیز ہے, اردو میں ہونی چاہیے. تو یہ بڑے بہت زیادہ ہمارے اصل میں بنیاد جو ہے نا, اساس جو ہماری تعلیم کی, ہمارا وہ بڑی کمزور ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. نہیں, ہم نے ایک زمانے میں ہمارے نفرت کرنی شروع کر دی اردو میڈیم اسکول کا پڑھا ہوا. یہ اردو میڈیم جو ہے وہ, تو اب ہم اگر اردو اچھی بولیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میڈیم, تو وہ پھر اب ایک سٹیٹس کی, جب آپ نے اپنی قومی زبان کو ہی اپنے لیے ایک بجائے شرمندگی بنا لیا,
تو اب پھر یہ تو ہونا ہی تھا. اس پر میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں. اچھا. بڑا لمبا چوڑا مضامین وغیرہ بھی میں نے اخبارات میں بھی کالم کے طور پر بھی شائع کیے ہوئے یہ اردو کے حوالے سے کہ ہمارا المیہ کیا ہے, ہمارے اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو اردو بولنے والا, سمجھنے والا, اچھی اردو بولنے والا, اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یار اس کے اندر کوئی قابلیت ہے, استعداد, کوئی حیثیت, کوئی لیاقت رکھتا ہے. وہ انگریزی بولے گا, ایک جملہ انگریزی میں بے شک 2-3 اردو کے بھی الفاظ ڈال دے گا, لیکن وہ یہی سمجھا جائیں گے کہ جو بڑی اچھی. آج تک ایک حکم جاری ہوا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے نا وہ اردو ہوگی. آپ ایک درخواست نہیں اردو میں لکھ کے دے سکتے کسی بھی سرکاری دفتر میں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹیچر کو نہیں لکھ کے دے سکتے اردو میں, وہ بھی کہتا ہے یہی کیا لکھ کے لے کے آؤ, انگریزی میں میرے پراپر لکھ کے دو. یہ بڑا المیہ ہے. کارپوریٹ سیکٹر آپ کے بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, سب انگریزی زبان میں ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنا ایک وہ لیتے ہیں, پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم وی آر دا ایلیٹ گروپ, ہماری زبان آپ لوگوں کی زبان سے فرق ہے. بالکل ایسا ہے. اور آپ بالکل 100% درست کہہ رہی ہیں نا. یہ جو آپ نے گورا صاحب کا جو ہمارا ایک وہ ہے, جی ایک ہوا ہے, وہ یہی سمجھا جاتا ہے. آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں, انٹرویو وغیرہ جتنے بھی یہاں پر اداروں کے لیے ہوتے ہیں وہ انگریزی میں ہوتے ہیں. بے شک آپ نے اردو کا استاد رکھنا ہے. اچھا, ہاں جی, اردو کے استاد کا انٹرویو انگریزی میں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے خود بھی دیا ہوا ہے. واہ. کیڈٹ کالج میں جب میں آیا تھا تو میں جب انہوں نے 2-3 بار میں نے اردو میں جواب دیا تو انہوں نے کہا آپ انگریزی بولیں. میں نے کہا وہ مجھے آتی ہے, لیکن چونکہ آپ کو بھی اردو آتی ہے میں اردو ہی میں بات کروں گا. وہاں میں بات کروں گا جہاں پر اردو کسی کو نہ آتی ہو تو وہ انگریزی میں آپ بات کریں. آپ کیا مسئلہ ہے, آپ جب سمجھتے ہیں تو آپ کو. خیر میں نے 2-4 جب انہوں نے جملے بولے کہ آپ اپنے بارے میں انگلش میں کوئی بتوں, پھر مجھے مجبوراً کیونکہ میں نے نوکری بھی تو لینی تھی تو بولنے پڑ. تو پھر اب کیا کس سے شکوا کریں نا. ہاں جی, اور یہاں یہی مسائل ہیں. چلن ٹھہرا. خیر بہت سارے مسائل اور بھی ہیں, جیسے مطلب یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ سوائے جو ایک تدریس جو نصاب آپ پڑھا رہے ہیں اس کے سوا بات اگر بچے سے کرنی ہے تو انگریزی میں کریں. اچھا, تو خیر یہ تو سلسلے چلتے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی. میرے بچے جو ہیں وہ اردو بولتے تھے زیادہ, تو مجھے اسکول میں بلا کے کہا گیا آپ گھر میں اردو بولتے ہیں. میں نے کہا جی, اس کے نانا نانی یہ سب لوگ جو ہیں اردو بولتے ہیں. نہیں ان کو انگریزی نہیں آئے گی, پھر یو شوڈ ٹاک ٹو دیم ان انگلش یو نو اف یو وانٹ دیم ٹو گیٹ. دیکھیے ہمیں آ گئی ہے. ہم جب گھر میں, بلکہ اردو کیا پٹواری زبان بولنے والے راولپنڈی کے رہنے والے, تو اس کے بعد اردو بھی آ گئی, انگریزی بھی آ گئی, اور انگریزی میں میرے بڑے بھائی ایم اے انگلش بھی تھے. ہاں لیکن ہمیں انگریزی بھی پوری نہیں آتی ہے. یا تو ہم انگریزی میں ہی کوئی بہت کام کر لیتے نا, یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑی ہم نے کوئی وہ. انگریزی سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ہیڈ پار رہے ہیں, ان کا جو اسکل لیول, نالج لیول ہے, وہ ٹرانسفر آف نالج ہے وہ آسان ہو. چلے یہ تو یہاں تک تو سمجھ آتا, وہ بھی نہیں کیا. لیکن چلیں تو مسائل ہیں کہ آپ دوسری زبان میں جب تعلیم, وہ کیا ہے بڑا مشہور و معروف کہ باہر سے جب وہ آئے تھے تو پطرس کو کہا گیا تھا یا ابن انشا کو, کس کو, کہ جی آپ ان کو انگلش میڈیم اسکول میں لے کر جائیں. میرے ذہن میں وہ رائٹر کا نام یاد ہے. وہ لے کر گئے تو وہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی زبان میں سکھاتے ہیں, تو وہ انگریز تھے. اس نے کہا کہ اگر میں انگلینڈ میں یہ بات کہوں گا کروں گا کہ یار ہم اپنے بچوں کو کسی اور زبان میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ مجھے پاگل سمجھیں گے. جی آپ واقعی ایک بہادر قوم ہے. وہ جو لفظ بہادر ہے اس کے پیچھے کیا تھا, خان بہادر, یہ دیکھ اس کے پیچھے خان بہادر تھا. اصل میں بچوں میں زبان کی سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈفرینٹ مختلف زبانیں سیکھ سکتا ہے بچہ. ہاں جی, لیکن ماحول ملے, ماحول, اس کے دماغ کی کیپیبلٹی, ایسی صلاحیتیں ہیں کہ وہ 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے. مگر ہم اگر کسی زبان پر تعصب برتیں گے, اب ہم نے نیشنل مقتدرہ قومی زبان نیشنل لینگویج اتھارٹی, ہاں جی, یعنی جسے پروموٹ یعنی کرنا ہے تو اس کا نام آپ یہ رکھیں. ابھی حال میں چینج ہوا ہے وہ. جی جی جی. اسی طرح اور ہمارے سرکاری اداروں کے نام اردو میں نہیں ہے, انگریزی میں.
تو صاحب ظاہر یہ پھر مسئلے تو ہوں گے. بلکہ ابھی میں حاطف پھر آپ قارئین سے شکوہ نہ کریں, پھر آپ سامعین سے شکوہ نہ کریں, پھر شکوہ جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں بنتا, آتا ہی نہیں ہے کسی کو زبان. اور نہیں, میں تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے یہاں ابھی بھی اچھے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ان کو گھر میں وہ ماحول مل رہا ہے, اتنی عمدہ شاعری کر رہے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. ان کو انگریزی بھی اتنی اچھی آتی ہے اور وہ اتنے ہی لیول پر پہنچ چکے ہیں. ایسی بات اب ہم نے وائنڈ اپ کرنا, مجھے بار بار اشارہ مل رہا ہے, تو میں چاہوں گی کہ کچھ آپ کا کلام اور کچھ آپ کا کلام ڈاکٹر صاحب شامل ہو جائے. چلے میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں جی. کہ گھر تھا تاریک تو بازار میں آ بیٹھا ہوں. گھر تھا تاریک تو بازار میں لگتا ہے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. خیر آپ کی سنجیدہ شاعری ہے, لیکن گھر تھا تاریک تو بازار میں آ بیٹھا ہوں, خود بخود چشم خریدار میں آ بیٹھا واہ ہوں. واہ واہ واہ. بہت اچھا. خود بخود چشم خریدار میں آ بیٹھا ہوں, اور راستے ہی میں بکھرتا چلا آیا ہوں میں. راستے ہی میں بکھرتا چلا آیا ہوں میں, جو بچا ہوں اسی مقدار میں آ بیٹھا ہوں. ارے واہ 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 واہ. جو بچا ہوں اسی مقدار میں آ بیٹھا ہوں. آج کل تم پس دیوار کرم کرتے ہو, آج کل تم پس دیوار کرم کرتے ہو, سنتے ہی روزنے دیوار میں آ بیٹھا ہوں. اور بولتے کچھ ہو نکلتا ہے زباں سے کچھ اور, لگ رہا ہے لب اظہار میں آ بیٹھا ہوں. لگ رہا ہے لب اظہار میں آ بیٹھا ہوں. اور یہ شعر قابل غور ہے کہ کاٹ دوں گا یہ سبھی پیڑ, کاٹ دوں گا یہ سبھی پیڑ, کاٹ دوں گا یہ سبھی پیڑ, ذرا شام تو ہو, دھوپ ہے سایہ اشجار میں آ بیٹھا ہوں. واہ. دھوپ ہے سایہ اشجار میں آ بیٹھا ہوں, اور غار سے نکلا تھا تہذیب کے پیچھے پیچھے, غار سے نکلا تھا تہذیب کے پیچھے پیچھے, دل ہوا سیر تو پھر غار میں آ بیٹھا ہوں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. دل ہوا سیر تو پھر غار میں آ بیٹھا ہوں. اور اب سنبھل کر ہی ذرا کوچے دلدار میں چل, اے ہوا میں تیری رفتار میں آ بیٹھا ہوں. واہ جی, کیا بات اے ہے. ہوا میں تیری اور اس کا مقطع ہے کہ میں کہانی سے گیا ہی نہیں قندیل کبھی, میں کہانی سے گیا ہی نہیں قندیل کبھی, ہر دفعہ ایک نئے کردار میں آ بیٹھا. واہ جی, کیا بات ہے ظہیر قندیل صاحب. اور ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ جاتے جاتے میں آپ کو وہ کلام سناؤں گا جو میں مشاعروں میں پڑھتا ہوں. جی پلیز. اور وہی چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ مثلث بیوی اور زبانیں زدیں عام ہوتی ہیں. مگر اس میں بھی آپ اشعار کی کوالٹی ملاحظہ فرمائیے گا. جی. فیشن کے حوالے سے, گو حسن دل فریب و دلارا غضب کا تھا, گو حسن دل فریب و دلارا غضب کا تھا, تھپڑ پڑا تو وہ بھی کرارا غضب کا تھا. چڑیاں یہ سوچتی تھیں کہ انڈے یہیں پہ دیں, جوڑا جو اس نے سر پہ سوارا غضب کا تھا. اور ایک اور کہتا ہے بہادر شعر, وقت نزا کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر کاکروچ, وقت نزا کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر کاکروچ, مار لے چاہے مجھے تو فتح پا سکتا نہیں, مجھ سے نفرت کر رہا ہے کیونکہ زوجہ کو تیری میں ڈرا سکتا ہوں لیکن تو ڈرا سکتا نہیں. اور اسی ازدواجیات پہ کہ ستم یہ اپنے پہ خود آپ ہی کرا لیا جائے, ستم یہ اپنے پہ خود آپ ہی کرا لیا جائے, جو آئے غصہ تو چپ چاپ جی جلا لیا جائے, حصول امن کی خاطر بہت ضروری ہے, جلا پراٹھا جو بیوی دے اس کو کھا لیا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مظہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ظہیر قندیل صاحب, بہت شکریہ. ندا آپ کا جوائن کرنے کا. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو ہمارے مہمانوں سے ملنا بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اور میری ٹیم کی کل پھر. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.